اور اس کے بعد پوچھنے والوں نے پوچھا ابو بکر آپ نے سب کچھ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ سب کچھ کرنے کی ریزن کیا ہے؟ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انی اخشی ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیغ، مجھے خطرہ ہے اگر میں جو کچھ کرتے ہوئے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، مجھے خطرہ ہے اگر میں وہ چیز چھوڑ دوں کہیں میرا دل گمراہ نہ ہو جائے، کہیں میرا دل ٹیڑھا نہ ہو جائے، کہیں میں غلطی میں نہ چلا جاؤں۔ اس لیے آپ کی زندگی میں بھی آپ کے بعد بھی وہی کچھ میں نے کیا ہے جو کچھ کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک ادا کو اختیار کیا ہے۔ آئیے پیارے عمر کی زندگی کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کیا پیارے پیغمبر کی ذات کو مانا یا نہ مانا، ذات کے بعد بات کو مانا یا نہ مانا، اور اس کے بعد سنت کو تسلیم کیا یا نہ کیا؟ اللہ اکبر۔ پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں داخل ہوئے، بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگا رہے اور حجر اسود کے پاس پہنچے، معروف حدیث ہے، حجر اسود کے پاس پہنچے اور حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے۔ حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے پیارے عمر نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، پتھر میں نہ نفع کی صلاحیت، پتھر میں نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ فرمایا پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اعلان فرمایا؟ ولو انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، میرا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ تو میں نے واضح کر دیا، پتھر میں نہ نفع کی صلاحیت، پتھر میں نہ نقصان کی صلاحیت ہے، لیکن عمر تو اس کو بوسہ کیوں دیتا ہے، اس کو چومتا کیوں ہے؟ پیارے عمر نے فرمایا چومتا اس لیے ہوں کہ چومتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، حجر اسود کو چوما کرتے تھے، انہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پتھر حجر اسود کو چومتا دیکھا، اسی وجہ سے چوما کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، بوسہ دینا پتھر حجر اسود کو محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا عمل ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اس فرمان پہ انہوں نے بھی عمل کر گزرے۔ آئیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنی سواری پہ سوار ہونے لگے، علی ابن ربیعہ کہتے ہیں میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سواری لائی گئی، اب سواری پہ آپ سوار ہونے لگے، سواری پہ بیٹھنے لگے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فلما وضع رجلہ، جب سواری پہ اپنا پاؤں ٹکایا، جب سواری پہ بیٹھ کے اپنا پاؤں ٹکا لیا اور ٹکانے کے بعد انہوں نے کیا فرمایا؟ ذرا سنیے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، سواری پہ سوار ہوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ بس اللہ اکبر کہتے ہوئے نہیں بلکہ اور ٹائے بائے بائے کرتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز نہیں کرنا، الوداع کہتے ہوئے سفر کا آغاز نہیں کرنا، مسافر کو رخصت کرتے ہوئے بھی دعا دینی ہے،
مسافر کو چاہیے کہ جب اپنے سواری پہ سوار ہو تو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار فرمائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہونے لگے اور سواری پہ سوار ہوتے ہوئے انہوں نے کیا پڑھا؟ فرمایا بسم اللہ۔ کیا پڑھا؟ بسم اللہ۔ ہم نے کبھی پڑھا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جی بائے بائے، بس اللہ حافظ، گئے، تم جاؤ ہم گئے۔ فرمایا سواری پہ پاؤں رکھا تو فرا بسم اللہ۔ فلما استوى على ظهرها، جب سواری کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے، جب سواری کی کمر پہ بیٹھ گئے، کمر پہ بیٹھنے کے بعد پھر کیا پڑھا؟ الحمدللہ۔ پاؤں رکھنے لگے، پڑھا بسم اللہ۔ سواری پہ اوپر چڑھ کے بیٹھے، کیا پڑھا؟ الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھی اور یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ انہوں نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ پڑھا، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات ہر کمیوں سے پاک ہے، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے۔ میں تیری تعریف کرنے کے بعد اللہ میں تجھے کیا کہنا چاہتا ہوں، تیرے سامنے کیا التجائیں لے کے آنے والا ہوں، تیرے سامنے اپنی صدائیں کیا لگانے والا ہوں، اللہ میں تجھے کیا پیغام دینے والا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری پہ بیٹھنے کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ انی ظلمت نفسی فاغفر لی، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، گناہ کر کر کے میں نے اپنے آپ کو ظلم کی چکی میں پیس دیا ہے، اتنے گناہ ہو گئے، اتنے گناہ ہو گئے، بے شمار گناہ ہو گئے، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں فاغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے علی کے گناہوں کو بخش دے۔ سبحان اللہ، اے اللہ حضرت علی کے تمام تر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ میں تجھ سے یہ دعا کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ تیرے محبوب نے اپنے بندے کو بتا دیا ہے، تیرے محبوب نے اپنی امتی کی تربیت کر دی ہے۔ اے گناہگار انسان، جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا رب کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جو تیرے گناہوں پہ کلمے پھیر دے، کوئی اور نہیں۔ اللہ اس لیے عاجز آیا ہے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے کے لیے۔ یہ سواری پہ سوار ہو رہے اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے نظر آئے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے دکھائی دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے علاوہ میرے گناہوں کو، میری غلطیوں کو، میری سیاکاریوں کو، خطا کاریوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت علی نے جب یہ وظیفہ پڑھ لیا، یہ سواری پہ بیٹھنے کے بعد، پھر متصل ہنس پڑے، ہنس پڑے، ہنس پڑے۔ کہنے والے نے یہ دیکھ کے پوچھا یا امیر المومنین من ای شیء ضحکت، ابھی آپ دعا پڑھ رہے تھے، ابھی آپ وظیفہ پڑھ رہے تھے، پھر آپ یکا یک ہنس پڑے، کیا وجہ ہے؟ سنیے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا۔ وجہ کیوں کہ آپ ہنسے کیوں ہیں، یہ وجہ طلب کی ہے، ہنسنے کی ریزن کیا ہے، ہنسے کیوں ہیں؟ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما فعلت ثم ضحک۔ ایک موقع تھا، میں نے
امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ سواری پہ سوار ہوئے, جیسے میں نے کیا ایسے کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد جب آپ نے دعا مکمل کی, میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, آپ ہنسے تھے, میں بھی اسی وجہ سے ہنسا ہوں. یہ سنت کے ساتھ پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کی بات کے ساتھ عقیدت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کی ذات کے ساتھ پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر کسی موقع پہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے رک گئے, صحابی اگر اس راستے سے گزر رہے تھے چلتے وہ بھی رک گئے, اگر کسی راستے سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلتے بیٹھ گئے, صحابہ کا گزر وہاں سے ہوا وہ بھی چلتے وہاں بیٹھ گئے. اگر کسی موقع پہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے اور آپ کو چلتے ہوئے کہیں انہوں نے کچھ کرتے دیکھا, صحابہ نے وہ کچھ کیا ہے, پوچھنے والوں نے پوچھا آپ رکے کیوں, پوچھنے والوں نے پوچھا آپ بیٹھے کیوں, پوچھنے والوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں ٹھہر گئے, فرمایا کھڑا اس لیے تھا, رکا اس لیے تھا, بیٹھا اس لیے تھا, رک اس لیے گیا تھا کہ میں نے کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ سے پوچھتا ہوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا پڑھ لی, دعا پڑھنے کے بعد سواری پر بیٹھ گئے, سواری پر بیٹھنے کے بعد سارا وظیفہ مکمل کر لیا, سنت کی ادائیگی ہو گئی نا, سنت پہ عمل کر لیا نا, فرمان رسول پر عمل کر لیا نا. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد نہ ہنستے تو کیا انہوں نے سنت کی مخالفت کی تھی؟ مخالفت کی تھی؟ آپ یہی فتویٰ لگائیں گے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں ہنسنا بھی جو ہے وہ اس لیے ہنسے ہیں, انہوں نے ہنستے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. صحابہ نے وہی کچھ کیا ہے جو کچھ کرتے ہوئے میرے محبوب کو دیکھا ہے. پھر ان کے بارے میں تبرہ بازی ہو, ان کے بارے میں زبان درازی ہو, ان کے بارے میں جو ہے اپنی زبانوں کو لگام دینا ہوگا. اپنے اداؤں پہ ذرا غور کیجیے. اگر ہم کچھ کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی, اگر اسی کچھ آکھاں گے تو پھر اگر نوٹس لواں گے تو پھر تو پیڑ ہوئے گی. میرے بھائیوں یاد رکھیے اپنی اداؤں پہ ذرا تم خود ہی غور کرو. اگر اسی نوٹس لے لیا تو پھر جڑا نا تو تکلیف ہوئے گی. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ عظیم جماعت ہیں, انہوں نے وہ کچھ کیا ہے جو کچھ کرتے ہوئے محبوب کو دیکھا ہے. اولاد کی قربانی کی باری آئی کوئی گریز نہ کیا, جان دینے کی باری آئی کوئی گریز نہ کیا. یہی تو وجہ ہے اللہ نے اعزاز ایسے تو عطا نہیں فرمائے. قرآن نے اعلان کیا, فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے اللہ مہاجرین سے بھی راضی, اللہ انصار سے بھی راضی ہے. قرآن کا دوسرا مقام اللہ پاک نے کیا فرمایا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اے میرے محبوب کہہ دیجئے اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. کن سے راضی؟ ابو بکر صدیق سے راضی, عمر فاروق سے راضی, عثمان غنی سے راضی, علی حیدر کرار سے راضی, حسن و حسین سے راضی, اہل بیت سے راضی, بدریوں سے راضی, احد میں شریک ہونے والوں سے راضی, غزوہ تبوک میں شریک ہونے والوں سے راضی, غزوہ ذات سلاسل میں شریک ہونے والوں سے راضی. تمام تر صحابہ کرام کی جماعت سے اللہ کے قرآن نے کیا اعلان فرمایا, میں ان سے راضی کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے
وہ کچھ کیا ہے جو کچھ میرا قرآن کہتا گیا. یہ ان سے میں راضی کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ کچھ کیا جو کچھ کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. پیارے پیغمبر نے مال مانگا تو دے دیا, جان مانگی تو دے دی, اولاد مانگی تو دے دی, برادری کی قربانی مانگی تو دے دی. اہل دل بڑی پیاری بات کرتا ہے. میں تو بڑی پرانی گفتگو میں یہ باتیں دوہرا دیا کرتا ہوں, اور بعض مذہب صحابہ کرام کی عقیدت میں یہ اظہار خیال بھی ہو جایا کرتا ہے. کیا وہ اصحاب نبی دے پیارے نے, اصحاب نبی دے پیارے نے, وہ جنہ تن من دین تو وارے نے, اصحاب نبی دے پیارے نے, وہ جنہ تن من دین تو وارے نے. ابو بکر و عمر دی شان لوگو, ابو بکر و عمر دی شان لوگو, وہ کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کراں. عثمان و علی دی عظمت تو, عثمان و علی دی عظمت تو, لکھ جان ہوئے قربان کراں. اے تا سارے موتی ہیرے نے, آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے, اصحاب نبی دے پیارے نے. اللہ پاک نے اسی وجہ سے صحابہ کرام کی جماعت کو عظمتوں سے مالا مال فرما دیا. پیارے پیغمبر کہتے گئے, یہ کرتے گئے, سبحان اللہ. پیارے پیغمبر بولتے گئے, یہ اس بات پہ عمل کرتے گئے. آج اگر کوئی بندہ آ کر کوئی کسی طرح کے بھی جملے ان کے خلاف کسنے کی کوشش کرتا ہے, وہ تو غلط ہو سکتے ہیں. نہ رب کا قرآن غلط ہو سکتا ہے, نہ پیارے پیغمبر کا فرمان غلط ہو سکتا ہے, نہ صحابہ کرام کا اعلیٰ سے لے کر ادنا صحابی تک کوئی غلط ہو سکتا ہے. ہاں, انسانی ناطے صحابہ کرام انسان ضرور تھے, ان سے کوئی کمی کوئی کوتاہی سرزد ہو سکتی ہے, لیکن جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, بھلے ان سے کوئی بھی خامی ہو, بشری تقاضے کو محفوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ نے ان کی ساری غلطیاں اپنی رحمت سے معاف فرما کے جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں ان کو عطا فرما دیا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ کہ اولئک حزب اللہ, وہ لوگوں یہ میری جماعت ہے, یہ میرا گروہ ہے, یہ میرے ماننے والے ہیں. اللہ جن کو اپنی جماعت قرار دے, ارے وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ جن کو اللہ اپنا گروہ قرار دے وہ باغی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کو اللہ اپنی جماعت قرار دے وہ مرتد کیسے ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.